نماز میں خشوع پیدا کرو کامیاب ہو جاؤ، لیکن جب نمازیں نہ پڑھی ہو تو خشوع کا کریے؟ آج تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے معاذ اللہ۔ نمازیں پڑھو، اور جب نماز پڑھنے مسجد میں جاؤ تو کون میر جاؤ، گنوار میر نہ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ناظرین آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بیان، بہت ہی خوبصورت تقریر کا ریئیکشن ویڈیو لے کر آیا ہوں، جو مفتی رفیق کھنہ پوری صاحب کی بلاتی ہے۔ یقیناً بہت خوبصورت آواز میں بولتے ہیں، وہ ایسے بولتے ہیں کہ لوگوں کو پسند آتی ہے ان کی آواز، اور ہنساتے بھی ہیں، لوگ ہنستے بھی ہیں، اور کافی اچھی ویڈیو بناتے ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ان کی تقریر سماعت کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نماز میں خشوع پیدا کرو کامیاب ہو جاؤ، لیکن جب نمازیں نہ پڑھی ہو تو خشوع کا کریے؟ آج تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے معاذ اللہ۔ نمازیں پڑھو، اور جب نماز پڑھنے مسجد میں جاؤ تو بہت کون میر جاؤ، خوبصورت گنوار باتیں میر نہ بتاتے جاؤ۔ ہیں حضرت، ماشاء اللہ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد۔ اللہ فرماتا ہر مسجد میں جانے کے وقت بناؤ سنوار کر لو، سبحان اللہ، بن سنور جاؤ، بن سنور کے مسجد میں جاؤ، کیونکہ تم اپنے دوست سے ملنے جاتے ہو تو بن سنور کے جاتے ہو، دنیا میں کپڑا بدلتے ہو، نہاتے ہو، بال بنواتے ہو، تیل لگاتے ہو کہ دوست سے ملنے جا رہے ہیں، وہ بھی وہ دوست جس کی نگاہ تمہارے جیب پر ہوتی ہے۔ اگر کھلا پلا تو دوستی چلت ہے، نہیں تو معاملہ کھٹ پٹ بولو۔ لیکن جب مسجد میں جاتے ہو تو کس دوست سے ملنے جاتے ہو؟ اس دوست سے ملنے جاتے ہو جو تم پر اتنا مہربان ہے کہ حدیث میں ہے کہ بندہ اگر ایک مرتبہ کہتا یا اللہ، ایک مرتبہ اگر بندہ کہتا ہے یا اللہ، تو حدیث میں حضور فرماتے ہیں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، بول تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایسے مہربان دوست سے تم مسجد میں ملنے جاتے ہو تو بن سنور کے جاؤ، کپڑے اچھے پہن کے جاؤ، زیب و زینت کر کے جاؤ۔ بے شک۔ لیکن آج مسجد میں جاتے ہیں لوگ، اللہ رحم کرے، کام کہہ کے آئے ہیں اور گردہ سب ہے کپڑا پر، پسینہ سے سب گندھات ہیں، اور پہنچ گئے مسجد میں۔ جکے دارے کھڑے ہوئے گئے وہ نماز برباد کی تھی۔ اب جکے دارے کھڑے ہوئے وہ اپن بچائی ہر بار رکو کری تو اسے کھس کی، سجدہ کری تو اسے کھس کی، بتاؤ۔ بن سنور کے جاؤ۔ بہت سے تو ایسے جائیں مسجد میں، یہاں وضو بنائی نہیں تو ٹوپی ہیاں پر ہی ہے، آستین ہیاں سمٹی ہے، سینہ بٹن کھلے ہیں، پہنچتے پہنچت مار دین، اللہ اکبر۔ پانی بھی نہیں پہنچا۔ مسئلہ ہے کہ اگر تمہارے داڑھی یا اعضاء کا کوئی پانی کا قطرہ اگر مسجد کی چٹائی یا فرش پر گرے گا تو تم گنہگار ہوگے۔ منع ہے، خلاف ادب ہے مسجد کے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تم اپنا چہرہ پوچھ لو کہ کوئی پانی کا قطرہ مسجد کی چٹائی پر نہ گرنے پائے۔ این پہنچیے اسے، اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے ہاتھ ٹوٹ گیا ہے باندھے ٹھاڑ۔ اور کچھ تو ایسے ہیں بدتمیز کہ ہیاں رہی ہیں تب تک بندھی ہیں یہی میں، تک جہاں سعودیہ کے چکر مارن اور سعودیہ سے گھوم کے آئے بس شروع کر دین، اللہ اکبر، اب ہیاں باندھے شروع کر دیتا، تاکہ کوئی پوچھے کہاں ہیاں کہاں باندھے ہو تو بتائیں کہ سعودیہ میں ایسے ہوتے ہیں، یعنی بتانا ہے کہ ہم سعودیہ سے ٹہر کے آئے ہیں۔ ویسے نہیں بتائے پا تو مائک لے لو، اعلان کرو کہ ہم سعودیہ گئے رہے ہیں، سعودیہ گئے رہے ہیں۔ نماز میں اس طرح کرتے ہو ایسے بابا، اللہ اکبر، اور ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اسلام کی کتابوں میں لکھا ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ کے رسول ٹوپی بھی لگاتے تھے اور ٹوپی کے اوپر حضور امامہ بھی باندھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے علیکم بالعمائم، تم پر امامہ باندھنا ہے، کیوں؟ فَإِنَّهَا سِیمَاءُ الْمَلَائِکَةِ، اس لیے کہ امامہ یہ فرشتوں کی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ عادت ہے۔ ننگے
سعودیہ میں یہاں ہوتا ہے. ارے سعودیہ والے کے تمہیں پیروی کرے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. من میں ہیاں نیت باندھے ہیں، اور جب ہوا صحیح ہے تو ہیاں نیت باندھی ہے. اسی لیے گونڈا یا بستی کے ایک حاجی صاحب تھے جن کا نام ہے حاجی عمراؤ. پڑھے لکھے کم رہے لیکن نیک بہت تھے. ایک جگہ مہمانی میں گئے تو نماز کے ٹائم آئے گا تو سوچیں جی جماعت سے نماز پڑھی ہے، اور مسجد میں گئے نماز پڑھے. جب وہاں جماعت میں گئے تو دیکھیں سب ہیاں باندھے ہیں، امام کا دیکھیں وہ ہی باندھے. اب حاجی صاحب بہت چکر میں کہیں ہائے زندگی گزر گئی ہیاں باندھے باندھے، اور آج دیکھی تو یہ سب ہیاں باندھے. اب ہم کیا کری؟ تھوڑی دیر حاجی صاحب سوچن ووچن وہ وہی مل گئے تو حاجی صاحب نیت باندھیں تو کہیں اللہ اکبر. اب جب موڑے میں نیت باندھیں تو اگل بگل والے گھور ایسے دیکھیں، لیکن حاجی صاحب اپنا باندھے رہے. جب نماز ختم ہے امام صاحب سلام پھیریں تو اگل بگل والے ایسے گھور دیکھیں. تو حاجی صاحب کہیں کہا ہے غصہ تو بھیا، تو کہیں بڈھا کہیں کا نماز پڑھا ہے کہ مذاق کرے آئے رے بڑھوا، کہیں کہا ہے کہیں موڑے پہ کہیں نیت باندھے رے. تو کہیں بھیا ہم زندگی گزر گئے ہیاں باندھے اور تمرے ہی آئے تو ہم دیکھا تم لوگ اونچے باندھے ہو، تو ہم سوچن معلوم جتے اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ملت ہے. کہا تو ہم سوچیں ہم اوپر ہی نہ باندھ لی جو سب سے زیادہ ثواب ہم کا مل جائے. تب حاجی صاحب تب چپ، جب سب چپ تب حاجی صاحب نے ڈانٹا، کہا نہ سمجھو اللہ نے مردوں کے خواہش کو ناف کے نیچے پیدا فرمایا، لہذا مرد حالت نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھے تاکہ اس کا نفس دبا رہے، برے ارادے نماز میں نہ ابھریں. اور عورتوں کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے سینے میں پیدا فرمایا، لہذا عورت حالت نماز میں سینے پر ہاتھ رکھے تاکہ نفس دبا رہے، نماز میں برے ارادے نہ پیدا ہوں. اور تمرے سینہ میں اللہ کا دہی سے جو ہیاں باندھے ٹھاڑ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے میرات المناجی میں لکھا ہے کہ 17 حدیثوں سے امام اعظم نے ثابت کیا ہے کہ ہر نبی کی سنت ہے ناف کے نیچے نیت باندھنا. بے شک سبحان اللہ. حضرت علی راوی ہے کئی حدیثوں کے کہ ہر نبی کی سنت ہے ناف کے نیچے نیت باندھنا. اس لیے لوگوں مسجدوں میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، کیونکہ اپنے خدا سے ملنے جا رہے ہیں. اور مسجد میں جاؤ تو پلتھی مار کے بیٹھو نہ پہلے، اللہ جانے کو مسئلہ بتائے دی جہاں جمعک دن تو جہاں پہلے حج سے بیٹھ گئی پھر ٹھاڑ ہوئی. ارے بیٹھنا منع ہے. حدیث پاک میں نبی قتادہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم فی المسجد، جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو، فَلْيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَا، تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے. 2 رکعت نفل پڑھ لو. اس نفل کا نام کیا ہے؟ تحیت المسجد. مسجد آنے کی شکریہ میں پڑھ لو 2 رکعت نماز تحیت المسجد واسطے. اللہ تعالیٰ کے میں میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس خوشی میں ہم نے 2 رکعت نماز ادا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اے لوگوں نمازیں پڑھو، نماز میں خشوع پیدا کرو. آج نماز ہم نہیں پڑھتے. میری ماں بہنیں خاموش رہے، ذرا ایک بات سنو. مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام ہے صفوان. حضرت صفوان کی بیوی صفوان کی شکایت کرنے نبی کی بارگاہ میں آئی شکایت کرنے کا، اللہ کے رسول صفوان میرے شوہر ہیں، میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، جب روزہ رکھتی ہوں
اے میری ماں بہنوں سن لو، ایسے اللہ کے بیانات واسطے سننے چپ کے ہو لیے جاؤ، آپ جڑے رہے ہمارے یوٹیوب چینل لیکن پلیز یہ رضا چپ پرتاپ ہوئی ہے بڑی نہیں، 7 پر۔ جہاں بیٹھی آپ ان کو کے ایسے فسر خوبصورت فسر کرے خوبصورت کا عادت بیانات ہے، ہاں؟ ملتے رہیں گے۔ عورتوں میں اللہ جانے بولنے کی کتنی بیماری ہے، اور جب بیٹھی ہیں تو فسر فسر ایک دوسرے کی برائی، اور جب ساکھے سہادم پکڑی جی ہیں تو کہیں کوڑیائے جی ہم نہیں کہا رہا ہے، آنکھیں پھوٹ جائیں بول بھائی نہیں، بڑی جھٹی نوت، ہاں، فوراً قسم کھائے لگا تھا، ہاں، اور رووے میں ہی ہے تو ماہر ہیں۔ ایک دفعہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو مردوا ہار گا، مہروا جیت گئے، تو مردوا دعا مانگے لا کہ یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کو اٹھا لو، یا جھٹی ہوئے تو کا اٹھا لو، یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو، یا جھٹی ہوئے تو کا اٹھا لو، باورتیوں کونچ پھیلائے دیس کہیس یا اللہ یہ جھٹا ہے تو کا اٹھا لو، اور یا اللہ ہم جھٹی ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو، یا اللہ یہ جھٹا ہے تو کا اٹھا لو، ہم جھٹی ہوئے تو یا اللہ ہم کا بیوہ بنائے دو، ہاں، مرے لوٹ بوٹ ہوا ہے، ہاں، مردوے یہ بنی رہے چودھرے نہیں سے، ہاں۔ اے میری ماں بہنوں ذرا صفوان کی بیوی کی کہانی سنو۔ حضرت صفوان صحابی رسول ہیں، ان کی بیوی حضور کے پاس ان کی شکایت کرنے آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول صفوان میرے شوہر ہیں، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، جب روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑا دیتے ہیں، اور صبح کے ٹائم سوتے رہتے ہیں، نماز فجر نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ کیا عورت تھی اپنے شوہر کی بھلائی کے لیے لگی تھی۔ جب بیوی نے شکایت کیا تو حضور نے صفوان کو بلایا، فرمایا صفوان تمہاری بیوی کہاں؟ کہا نماز پڑھتی ہے تو مارتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول مارتا ہوں اس کو۔ کہا روزہ رکھتی ہے تو روزہ توڑوا دیتے؟ کہا اللہ کے رسول روزہ توڑوا دیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ تو صفوان کا جواب سنو، اللہ کے رسول میں کسان آدمی ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں، رات میں آتا ہوں تھکا تھکایا رہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت رہتی ہے، اور یہ رات میں نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیتی ہے، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتی ہے، پوری رات ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی تھی پہلے، اور امام صاحب اگر کہو نماز مت نہیں ایک رکوع پڑھ دیں تو امام کے یہاں فوراً نمازی ہٹاوے لگا، یہ کا یہ تو دن بھر کھاتے چربیات ہے، سنجھک شروع کر دیتے پارا، ہم دن بھر کام کری تھے تو کئی کے پیچھے ہم کہاں تک پڑے بھی کہا ہٹاؤ۔ بتاؤ کیسی ایمان والی عورت تھی کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی تھی، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ تلاوت کرتی تھی 2.5 پارہ میں، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتی تھی جو 1.25 پارہ، رات میں 4 پارہ۔ یقین کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ جڑے رہیے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انیس رضا پرتاپ گڑھی 07 پر، پھر ایسے ویڈیو ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔